أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو کتاب التوحید کے اس سلسلے وار ملاقات میں ہماری گفتگو باب نمبر 14 پر ہوگا۔ باب نمبر 14 یہ کتاب التوحید کے ابواب میں سے ایک باب ہے۔ عموماً اگر دیکھا جائے تو شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب زیادہ تر جو ابواب اور مسائل کا ذکر انہوں نے کتاب التوحید میں کیا ہے، ہر باب کا کوئی نام دیا گیا ہے کہ یہ باب یعنی یہ مسئلہ اس باب کے نیچے یعنی ایسے نصوص ذکر کیے جائیں گے جس کا تعلق فلاں مسئلے سے فلاں بات سے ہے۔ لیکن باب نمبر 14 اور اسی طرح باب نمبر 15 یہ دونوں باب میں کوئی موضوع نہیں دیا گیا، بلکہ صرف باب نمبر 14 اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، چند آیتیں اور ایک دو حدیثیں کیا ہے ان کا کیا ہے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کچھ نسخے اس کتاب کے اگر ہم دیکھتے ہیں کتاب التوحید کے، تو ان نسخوں میں بعض یعنی جنہوں نے اس نسخے کی تحقیق کی ہے یا اس پر تعلیق چڑھائی ہے یا اس کی تشریح کی ہے اس کتاب کی، تو انہوں نے کیا اپنے طرف سے باب کا کچھ نہ کچھ نام جو ہے دے دیا ہے یا رکھ دیا ہے، ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اصل جو کتاب ترتیب دی گئی تھی شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے اس میں کیا ہے کوئی نام جو ہے اس باب نمبر 14 اور باب نمبر 15 میں کیا ہے نہیں دیا۔ بہرحال مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ کہ یعنی کوئی نیا مسئلہ ادھر نہیں، چاہے وہ باب نمبر 14 ہو یا باب نمبر 15 ہو، کوئی نیا مسئلہ نہیں، بلکہ مزید تاکید مزید وضاحت کے لیے بعض ایسے نصوص کو رکھا جائے گا جن میں کیا ہے شرک کی مذمت اور توحید کی اہمیت عظمت کیا ہے بیان کی جا رہی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے یعنی یہ ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کہ اگر کوئی معاملہ کوئی چیز ایسی ہو جس کی لوگوں کو بے حد ضرورت ہو، یعنی لوگوں کو توحید کی ضرورت ہے، لوگوں کو شرک سے بچنے کی یعنی شدید ضرورت ہے، اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں جن سے بچنا یا جن باتوں کو لے کر لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہے اس کو سمجھنا، اتنی ہی زیادہ کیا ہے اس سلسلے میں قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی بے حد شکر ہے کہ توحید کی اہمیت اتنی زیادہ کہ توحید اگر بندے میں نہیں تو وہ جنت تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر کوئی بندہ شرک میں مبتلا ہے تو چاہے کوئی بھی نیکی کر لے اس نیکی کا اجر ثواب اسے کیا ہے نہیں ملنے والا، کیونکہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، شرک اکبر کا۔ تو یہ ایک عظیم مسئلہ ہے، تو اسی لیے اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو بے شمار اور بہت ہی زیادہ کتاب و سنت میں کیا ہے نصوص پائے جاتے ہیں۔ انہی نصوص میں سے بعض نصوص کا ذکر باب نمبر 14 میں اور باب نمبر 15 میں کیا ہے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے کیا ہے ذکر کیا ہے۔ آج انشاءاللہ جو ہے باب نمبر 14 پر بات ہوگی، پھر اگلی ملاقات میں انشاءاللہ جو ہے 15ویں باب پر کیا ہے بات آئے گی۔ پہلی آیت اس باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی مذمت بیان کی، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اور جسے شریک کیا جا رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو بندہ سمجھے تاکہ شرک سے انسان کیا ہے اپنے آپ کو بچا سکے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ لوگ ایسے لوگوں کو شریک بناتے ہیں، ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، جو کہ کچھ بنا نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں بنا سکتے وہ، وهم یخلقون، بلکہ خود ان کو کیا ہے بنایا گیا ہے۔ پوری دنیا پر غور کر لیا جائے، آج لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کرتے ہیں یا جس چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، چاہے وہ انسانی ذات ہو یا درخت ہو، سورج ہو، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لوگ لے کر اللہ کے ساتھ کیا ہے شریک کرتے ہیں عبادت میں۔ کسی بھی چیز کو دیکھ لی جائے وہ سب خود کیا ہے بنائی گئی ہے۔ اگر وہ خود کسی نے انہیں بنایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی چیز کیا ہے بنا سکے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ جو کچھ بنا نہیں سکتے، ان کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے نہیں دی ہے، اور نہ ہی وہ خود اپنے آپ کو بنائیں بلکہ انہیں خود کیا ہے بنایا گیا ہے۔ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، اور نہ ہی وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ولا انفسهم ينصرون، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یعنی انسان صرف اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، جو کہ کامل مکمل ذات، اس کے اوپر کوئی اور ہستی نہیں، جو کہ تمام کائنات کا خالق ہے، پروردگار ہے، اس ذات کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں کیا ہے بنائی گئی ہیں، اور کسی کو بھی انسان کے اللہ کے ساتھ شریک اگر ٹھہراتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز ضرور پائی جائے گی کہ وہ دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ خود اپنی کیا ہے مدد کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال لے لی جائے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے تاکہ وہ لوگ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار کریں زبان سے، عمل سے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ بڑی تعداد، یعنی قوم کے پاس بتوں کی تعداد ہے، اصنام بت کی تعداد، مورتیوں کی تعداد ہے، تمام بتوں کو انہوں نے توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ اور جب لوگ آئے لوٹ کر کے انہوں نے پوچھا، معلوم کیا کہ یہ کس نے کیا، تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم ہی کیے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاؤ تم وہ جو سب سے بڑا ہے ان سے جا کر کے پوچھو، اس سے جا کر پوچھو، شاید اسی نے کیا ہے، یا وہ بتا دے کہ حقیقت کہ کس نے دوسرے بتوں کو کیا ہے توڑا ہے۔ تو اس وقت جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو بولتے ہی نہیں، یعنی انسان جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتا ہے، عبادت کے لائق سمجھتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اسے، وہ اگر غور کرے ضرور اس بات کو ضرور مانے گا کہ وہ نہ ہماری مدد کر سکتے ہیں حقیقت میں اگر دیکھا جائے، اور نہ وہ خود اپنی کیا ہے مدد کر سکتے ہیں۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے سیلاب آ جاتا ہے، بڑے سے بڑے مزارات ہیں اور کیا نام ہے مندریں ہیں، بہت ساری جو ہے اس میں کیا ہے بت اور اصنام وغیرہ پائے جاتے ہیں، وہ خود جو ہے یعنی نہ تو دوسروں کو، بستی والوں کو انہوں نے بچایا، اور نہ ہی وہ خود اپنے آپ کو بچا سکے، بلکہ وہ خود جو ہے اس سے کیا ہے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون،
کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو نہ تو کچھ بنا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں بنا سکتے، وہ نہ انسان کو بنا سکتے ہیں، نہ جانوروں کو بنا سکتے ہیں، نہ درختوں کو بنا سکتے ہیں، نہ سورج کو بنا سکتے ہیں، نظام کو چلا ہی نہیں سکتے، کوئی بھی نظام، دنیا کا ایک چھوٹا سا نظام لے لیا جائے جو نظام الہی ہے اس کو چلا ہی نہیں سکتے۔ وہم یخلقون، بلکہ ان کو خود کیا ہے، بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ ولا يستطيعون لهم نصرا، اور یہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ينصرون، بلکہ یہ اپنی مدد بھی کیا ہے نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا ہے بلاؤں سے، مصیبتوں سے کیا محفوظ نہ رکھے۔ ظاہر سی بات ہے، یعنی اگر اس قسم کی عاجزی اگر پائی جاتی ہے غیر اللہ میں، تو ظاہر سی بات ہے انسان کی عقل کیسے مانے کہ ایک عاجز شخص یا ایک عاجز ہستی اس کو کیا ہے، یعنی اس کے سامنے جھکے، یا اس کو لے کر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اسے کیا ہے شریک ٹھہرائے۔ یہ چیز کیا ہے، عقل مندی کے تقاضے کے کیا ہے خلاف ہے۔ اگلی آیت جسے نقل کیا شیخ الاسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، بہت ہی اہم آیت، شرک کی حقیقت اور جنہیں شریک کیا جا رہا ہے ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، ان کی کیا منزلت ہے اگر غور کیا جائے، اللہ نے وہ بتایا اس آیت کریمہ میں، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، تم جن کو پکارتے ہو، من دونہ اللہ کے سوا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو، جس کو بھی تم پکارتے ہو، چاہے وہ انسان زندہ ہو، مردہ انسان ہو، جانور ہو کوئی، یا کوئی بت صنم ہو، سورج ہو، آگ ہو، کوئی بھی چیز ہو، والذین تدعون من دونہ، تم اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر تک بنانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی جو بیج آتی گھٹلی، اگر غور کریں تو اس گھٹلی پر کیا ہے، ایک چھلکا ہوتا ہے، شفاف قسم کا چھلکا ہوتا ہے، یہ چھلکا تک بنانے کی ان کے اندر طاقت، استطاعت نہیں ہے۔ ان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ لو یہ کھجور، اس کی گھٹلی، اس کے اوپر ایک چھلکا ہے، ذرا یہ چھلکا ہمیں بنا کر کے دکھاؤ، وہ اس چیز کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر اتنی ادنا چیز جس کی کوئی قیمت نہیں، اگر اس کو بنانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ لوگ، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑی بڑی فریادیں ان سے ہم کریں اور اپنے بڑے بڑے معاملات ان کے سامنے رکھیں، ان سے کیا ہم مدد وغیرہ کیا طلب کریں؟ یہ چیز صحیح عقل کے تقاضے کی کیا ہے خلاف ہے۔ تو اگر وہ قطمیر جیسی چیز جس کی کوئی قیمت نہیں، بہت ہی معمولی چیز ہے، کھجور کی گھٹلی کے اوپر جو ایک چھلکا پایا جاتا ہے، اگر وہ بنانے کی طاقت نہیں رکھتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان سے اپنی بڑی بڑی فریادیں کیا ہے ان سے کیا ہے ان کے سامنے رکھیں، اولاد طلب کریں، ان سے مصیبتوں سے نجات طلب کریں وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیز کیا ہے صحیح عقل کے نہیں مانتی۔ ان دونوں آیت کریمہ کے بعد ایک حدیث نقل کی شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے ادھر، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے، صحیحین کی صحیح بخاری میں تعلیقاً اور صحیح مسلم میں سندن کیا ہے یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد والے دن زخمی ہو گئے۔ احد سے مراد ادھر جنگ احد، جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور لفظ آیا ہے شجہ، شجہ یا شجہ اگر دیکھا جائے عربی میں کہتے ہیں اس زخم کو جو پیشانی پر ہو یا سر کے ابتدا میں جو زخم ہوتا ہے اسے کیا ہے شجہ کہا جاتا ہے۔ تو ادھر جب انس بن مالک نے کہا کہ شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، مطلب یہ ہے کہ یوم احد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے پیشانی پر زخم ہو گیا۔
کیونکہ دشمن کی طرف سے یعنی حملہ ہوا، تیر اور دوسرے اسلحے سے حملہ ہوا، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانتوں میں سے کوئی ایک دانت بھی کیا ہے، ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قوم جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ فلاح اور کامیابی کیا ہے اسے حاصل ہو جائے؟ یعنی ایسی قوم جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا، اس بات کی امید کیسے کی جا سکتی ہے کہ انہیں فلاح اور کامیابی حاصل ہوگی؟ ادھر اس بات کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے محمد کو زخمی نہیں کیا، تکلیف نہیں پہنچایا، بلکہ ایک نبی اور رسول کو جو ان کا خیر خواہ ہے، ان کو توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، پاکیزہ تعلیمات کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور قوم کے لوگ اسے زخمی کر رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایذا پہنچا رہے ہیں، کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اس قسم کی قوم فلاح اور کامیابی حاصل کر لے گی؟ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے محمد یاد رکھو تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء، غور کریے گا، اے محمد تمہارے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، چاہے یہ معاملہ ہو، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ دیگر کوئی اور معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس نظام کو چلانے میں، اس کائنات میں اگر کسی کو مکمل طور پر ہر ناحیے سے اختیار ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو ہے۔ لیس لک من الامر شیء، یعنی اے محمد تم نے یہ بات کیوں کہی کہ یہ قوم کیسے فلاح اور کامیابی پائے گی، کامیابی حاصل کرے گی؟ تم کو یہ بات نہیں کہنی تھی، کیونکہ یہ جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس حدیث پر اگر غور کیا جائے، اس روایت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر، یقیناً کیا ہے، اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں یہ بتایا اللہ نے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے کسی معاملے میں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یا اپنی بعض مرادیں وغیرہ پوری کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ذریعہ بناتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کے حق طلب کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک اونچا مقام و مرتبہ دیا، نبوت اور رسالت، آخری نبی اور رسول، لیکن نبوت اور رسالت حاصل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے پر کچھ اختیار دیا گیا ہو۔ کوئی اختیار کسی چیز پر نہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، اے محمد تمہارا کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تم کو یہ بات نہیں کہنی تھی کہ وہ کیسے کامیاب ہوں گے، وہ کیسے جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل کرنا نہ کرنا یہ سب اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک کا اس پر کیا ہے، اختیار ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ایک اور حدیث شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے روایت کی، جو کہ صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے۔ حدیث کا راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے، فرماتے ہیں کہ انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء۔ مطلب یہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر، اس کے کچھ بعد، یعنی فوراً بعد، انہی ایام میں
عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں رکوع سے اٹھنے کے بعد، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یہ دعا کرتی ہوئی سنی، اللہم العن فلانا، اللہم العن فلانا، اے اللہ فلاں پر لعنت ہو تمہاری، اے اللہ فلاں پر کیا ہے تمہاری کیا ہے لعنت ہو۔ یہ نماز فجر میں رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، آپ نے ربنا ولک الحمد کہا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس دعا کا اہتمام کیا، اللہم العن فلانا فلانا، اور اسے کیا ہے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی پریشانی امت پر آ جائے تو ایسے موقع پر نماز فجر میں آخری رکعت رکوع سے اٹھنے کے بعد قنوت کا اہتمام کیا جائے، دعا کی جائے اس میں کہ اے اللہ امت پر فلاں پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کر دے، دشمن مسلط ہے، اے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دشمن سے نجات دے۔ تو یہی عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر بھی، کہ جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید قسم کی ایذا تکلیف پہنچائی گئی، اور مشرکین مکہ کفار نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا، تو آپ نے یہ دعا کی قنوت میں، قنوت فجر میں، اللہم العن فلانا العن فلانا، اے اللہ تعالیٰ فلاں پر تمہاری لعنت ہو، فلاں پر تمہاری کیا ہے لعنت ہو۔ اور اللہ کی لعنت کسی پر مطلب یہ کہ اے اللہ وہ تمہاری رحمت سے، تمہاری مہربانی سے محروم رہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا نام لے لیا اس موقع پر، ایک تھے جس کا نام صفوان ابن امیہ، دوسرے شخص سہیل ابن عمر، اور تیسرے شخص الحارث ابن ہشام۔ یہ 3 ہیں، پہلے ہیں صفوان ابن امیہ، دوسرے ہیں سہیل ابن عمر، اور تیسرے ہیں حارث ابن ہشام۔ ان تینوں کا نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ ان پر لعنت، ان پر لعنت، ان پر کیا ہے لعنت۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، اے محمد تمہارا کسی بھی معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تم صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر، حارث ابن ہشام کا نام لے لے کر لعنت بھیج رہے ہو، اور اللہ کی رحمت سے، مہربانی سے تم وہ دور رہیں اس کی دعا کر رہے ہو، تمہارا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کس پر رحم فرمائے، کس پر مہربانی کرے، یہ اللہ جب چاہے جس کے ساتھ چاہے اللہ مناسب سمجھتا ہے، لیکن اے محمد تمہارا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء، تمہارا کسی بھی معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بتایا جا رہا ہے۔ تم نبی ہو، رسول ہو، نبوت اور رسالت سے تمہیں نوازا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی مرضی سے کسی کو جنت میں داخل کرو یا کسی کو جنت سے کیا ہے محروم کر دو، تمہارا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان جو ہے لیس لک من الامر شیء، اے محمد تمہارا اس معاملے میں، کسی بھی معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان تینوں نے، جن کا نام لے کر اللہ کے رسول نے جو ہے لعنت بھیجی تھی قنوت فجر میں، ان تینوں نے کیا ہے اسلام لے آیا، اور ان کے کیا ہے کچھ اچھے عظیم کارنامے پائے جاتے ہیں جن کا ذکر کیا ہے کتب سیرہ میں کیا ہے موجود ہے۔ تو یہ اس بات یعنی اس آیت کی تصدیق ہے کہ لیس لک من الامر شیء، اے محمد تمہارا کوئی اختیار نہیں کسی بھی معاملے میں، نہ ان تینوں شخص کے معاملے میں یا کسی اور کے معاملے میں۔ بظاہر تم کو تکلیف پہنچی، ایذا پہنچی، وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن کیا یہ اللہ کی رحمت سے، مہربانی سے محروم تم انہیں کرو گے؟ تمہارا اس پر کوئی اختیار نہیں۔ اللہ نے چاہا ان کو ہدایت دی، ایمان لے آئے، اور اسلام کے انہوں نے کیا ہے دفاع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کیا ہے حمایت بھی کی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اور یہ یعنی آپ کی شان ہے کہ آپ نبی اور رسول ہیں، لیکن کسی معاملے پر کوئی اختیار نہیں، تو اسی لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کو لے کر اللہ کے ساتھ انہیں شریک ٹھہرانا یا کوئی اور شرکیہ عمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر، یہ کیا ہے، مناسب نہیں ہوگا۔ اور اگر نبی کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ لیس لک من الامر شیء، کہ اے محمد تمہارا کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں، اگر نبی اور رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو جو دوسرے لوگ ہیں جن کا مقام و مرتبہ نبوت اور رسالت کا نہیں، نبی اور رسول کا نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اور زیادہ کیا ہے، اس بات کی کیا ہے، حقدار ہیں کہ ان کا بھی کسی بھی معاملے پر کوئی اختیار نہیں، بڑا سے بڑا بزرگ ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ علم والا ہو جائے اور بڑی سے بڑی ہستی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس کا بھی کسی بھی معاملے میں کوئی اختیار نہیں۔ اگر نبی کو یہ کہا گیا، ظاہر سے بات ہے کہ نبی کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ زیادہ کیا ہے، اس بات کی کیا ہے، حقدار ہیں۔ ایک آخری حدیث، اس کے بعد ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم ہی کی روایت ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزل علیہ وانذر عشیرتک الاقربین، جب اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو اس موقع پر، اس آیت اور اس فرمان کی نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے، ایک خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں مخاطب ہوئے، کس آیت کی نزول پر؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آیت کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ اے محمد، تم اپنے قرابت دار، اپنے رشتہ داروں کو، ان کو بھی تم دعوت دو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تم اپنے قرابت دار، اپنے رشتہ داروں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، صحیح دین کی طرف تم انہیں دعوت دو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ کے رسول کو اس بات کا حکم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، یا معشر قریش، او کلمۃ نحوها، اے قریش کے لوگ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس سے تھا؟ قبیلے قریش سے تھا، اور اللہ کا فرمان ہے کہ تم اپنے قرابت دار، اپنے خاندان، اپنے قبیلے والوں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی نزول پر کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں، یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، اشتروا انفسکم، تم جنت کے عوض میں، جنت کے بدلے میں تم اپنا سودا اپنے ہی سے کرو، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے تم اپنی تیاری اپنے سے کرو، میرے اوپر اعتماد نہ کرو کہ میں تمہارے قبیلے، تمہارے خاندان، تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہیں کیا ہے میں بچا لوں گا، یا ادھر یہ معاملہ پایا جائے گا نہیں، اس کو جو ہے آگ میں نہ ڈالا جائے، جہنم میں نہ ڈالا جائے، کیونکہ یہ آخری نبی کا رشتہ دار ہے، قرابت دار ہے، ایسے نہ سوچو۔ اشتروا انفسکم، اے قریش کے لوگ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جنت کے عوض، جنت کے بدلے میں، جنت کے عوض میں تم میں سے ہر ایک اپنا سودا اپنے ہی سے کرے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے تم ان اعمال کا اہتمام کرو جن اعمالوں کے ذریعے بندہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچانے کی کوئی استطاعت، کوئی میرا اس پر کیا ہے، اختیار نہیں ہوگا، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس ابن عبد المطلب، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچانے کا، یعنی تمہیں میں بچا سکوں گا، سفارش کر سکوں گا، اس کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی، اللہ کے پیغمبر کی پھوپھی صفیہ، یاد رکھو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے، گرفت سے
بچانے کی کیا ہے طاقت نہیں رکھتا ہے، مجھے کوئی اس پر اختیار نہیں ہے۔ وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ محمد، اے فاطمہ بنت محمد، یعنی بیٹی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ فرمایا آپ نے کہ فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، سلینی من مالی ما شئت، تمہیں میرے مال میں سے جو کچھ مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، مانگ لو، لے لو مجھ سے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے عذاب، اللہ کے گرفت سے بچانے کی میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، کوئی اس پر میرا اختیار نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ اگرچہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، نبوت اور رسالت ایک عظیم مقام و مرتبہ ہے، لیکن آپ کا یہ مقام و مرتبہ نہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لے کر اللہ کے ساتھ انہیں کیا ہے شریک ٹھہرائیں، ان سے اپنی فریادیں پوری کروائیں یا دوسرے کچھ معاملات، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں اور کوئی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کے بارے میں کیا ہے نہیں نوازا گیا۔ اگر نبی اور رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہے محترم حضرات، ظاہر سی بات ہے جو دوسرے چیزیں ہیں، دوسرے لوگ ہیں، بڑی سے بڑی ہستی کیوں نہ ہو جائے، بڑا سے بڑا علم، زیادہ سے زیادہ علم کیوں نہ ہو جائے، اور بڑا سے بڑا تجربہ کیوں نہ ہو جائے، لوگ بہت کچھ کہہ جائیں ان کے بارے میں، لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ لیس لک من الامر شیء، کہ کسی بھی معاملے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ حکم نبی کو ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں اس کے کیا ہے زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہ چند نصوص تھے جس کے ذریعے شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے مزید اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ شرک سے ہم بچے رہیں، اور شرک کے جو راستے ہیں ان سے بھی ہم اپنے آپ کو روکیں، ان کو پہچانیں، اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ انسان ہو، غیر انسان ہو، کوئی اور ہستی، کوئی اور چیز ہو، کسی بھی چیز کو اگر دیکھا جائے تو اللہ نے اس کو کسی بھی معاملے میں کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ اگر کسی کا کچھ اختیار ہے معاملات پر، وہ صرف اور صرف کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ وحدہ لا شریک کو ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی بھی معاملے کا کوئی اختیار، کچھ اختیار کیا ہے نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، غور و فکر کرنے کی، عمل کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے، اور انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہماری بات اور گفتگو ہوگی باب نمبر 15، اس میں بھی جو ہے یعنی چند نصوص ہیں، ایک قرآن مجید کی آیت ہے اور 2 حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں، جن سے مزید یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ وحدہ لا شریک کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے، وحی سے، ان پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اللہ کی کیا عظمت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، تاکہ اللہ کو پہچانے ہم اور توحید خالص ہمارے اندر پایا جائے۔ تو اس سلسلے میں چند نصوص ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ باب نمبر 15 میں، اور وہ بھی اگلی ملاقات میں بات آئے گی۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ لا